الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حضرات محترم، ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ اس کا بچپن اور اس کی جوانی کا آغاز. یہ انسان اپنی زندگی کا وقت اپنے لیے گزارتا ہے. اس کی خواہشات، اس کے مفادات، اس کے معاملات صرف اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں، وہ دوسرے کا نہیں سوچتا. اس کے بعد انسان اپنی زندگی کے دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے. پھر اس کا کسی ایک ساتھی کے ساتھ مفاد وابستہ ہو جاتا ہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ اس کی سوچ بھی بنا لیتا ہے. اس کے بعد اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. پھر انسان کی ذہنی تخلیق، اس کی جسمانی توانائیاں،
اس کی جوانی، محنت، مشقت جو اسے بڑھاپے تک لے جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس کی ساری جد و جہد اور کوشش جو ہے یہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی یہ انسان کا عمومی رویہ ہے۔ یہ اپنی زندگی انتھک محنت میں گزارتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنے پیٹ کو کاٹتا ہے کہ میرے آنے والا کل جو ہے میری اولاد، اس کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاتا ہے، انہیں اچھے کاروبار کرواتا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے پھر اس کی تقسیم کے وقت اپنی ساری زندگی کی محنت پہ یہ پانی پھیر دیتا ہے، نا انصافی کر کے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی خدمت میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی خدمت میں کم، اور کوئی بدتمیز بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بچہ بچہ ہی ہے، وہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا ہے۔ یہ اس کی قسمت ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں ماں باپ کی خدمت نہیں لکھی۔ وہ اپنا مستقبل خود تاریک کرتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اولاد کے درمیان بے انصافی کریں۔ اللہ انسان کی اس کیفیت کو چونکہ جانتے تھے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان پھر غلط فیصلہ کر جاتا ہے، یا محبت کے اندر یا نفرت کے اندر۔ اسی لیے اللہ نے جب تقسیم کا معاملہ آیا تو انسانوں میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کر سکے، بلکہ آپ حیران ہوں گے اسلامی زندگی کے اندر جتنے اہم معاملات ہیں اس کا حکم دیا یہ کرو۔ کیسے کرو؟ کہا میرے نبی سے پوچھ لو۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کس طرح قائم کرو، کس وقت قائم کرو، کس طریقے سے قائم کرو، یہ میرے نبی بتائیں گے۔ ایتاء الزکات، زکات کو ادا کرو، کتنی زکات دو، کس وقت دو، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کن لوگوں کو دو، یہ میرے نبی بتائیں گے۔ حج کرو، کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے تم پہ بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، جو شخص استطاعت رکھتا ہے، اور جو باوجود استطاعت رکھنے کے نہیں کرتا تو پھر اللہ غنی بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ حج کیسے کرنا ہے؟ اپنے نبی سے کہا کہ تم کہو خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ حاصل قیاس عبادات ہیں یا معاملات؟ حکم قرآن میں دیا کہ ایسا کرو، حکم دیا کہ نہ کرو، کیوں نہ کرو، کیوں کرو، یہ میرے نبی بتائیں گے۔ لیکن جب اولاد کے اندر تقسیم کا معاملہ آیا تو کہا یہ میں خود بتاؤں گا، اس کی تفصیل بھی میں خود بتاؤں گا۔ ایک ایک حصے دار کا حصہ اللہ نے خود مقرر فرمایا، اور ایسے طریقے سے بتایا کہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں قبل از اسلام بھی، بعد از اسلام بھی، جو اسلام کو نہیں مانتے، آج بھی وہ ممالک جو اپنے آپ کو دنیا کے مہذب ترین ملک کہتے ہیں، اور اولاد کے معاملے میں انصاف کا یہ عالم ہے کہ برطانیہ کے اندر اگر ایک باپ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد وارثوں سب کو نہیں ملتی، بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔
اس کا انتقال ہو ہی نہیں سکتا دوسروں کے نام. یہ ایسی کھلی ناانصافیاں ہیں جس کو اسلام نے روکا ہے. اور بدقسمتی یہ کہ آج ہم بھی اپنی اولاد کی محبت میں یا کسی کے خلاف نفرت کی وجہ سے یہ ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے اس ترازو کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہمیں اختیار نہیں دیا. ایک معروف واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک شخص تھے جن کا نام بشیر تھا. ان کے بچے تھے. ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھا نعمان. یہ معروف صحابی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما. چونکہ یہ اپنے بابا کے بڑے فرما بردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک بھی تھے. باپ نے ایک دن سوچا کہ یہ بچہ فرما بردار بڑا ہے، میں اس کی اسپیشل کوئی خدمت کر رہا ہوں. اپنے گھر میں اپنی زندگی کے ساتھ ہی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا، نعمان ہمارا بڑا فرما بردار بیٹا ہے، ہم فلاں باغ جو ہے اسے دے دیں. بیوی سمجھدار تھی، کہنے لگی دیکھیں ہمارے اور بھی بچے ہیں، اس طرح ایک کلیش کی صورتحال بن جائے گی، آپ ایسا نہ کریں. کہنے لگے نہیں جی فرما بردار ہے، دینا ہے. جب تکرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو بیوی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں اور انہیں گواہ بنا لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت بشیر نے کہا اس میں کیا حرج ہے. اپنے بیٹے نعمان کو ساتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر میں ایک کلیش بن گیا ہے، اس کلیش کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کس قسم کی گواہی؟ کہنے لگے یہ میرا بیٹا، آپ کو معلوم ہے نعمان بڑا ہی فرما بردار اور نیک بچہ ہے. آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں. کہنے لگے میں فلاں باغ اس کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا سارے بیٹوں کو دینا ہے؟ کہا نہیں. تو کہنے لگے ایک کو. پھر آپ غصے میں آ کے کہنے لگے اٹھ جاؤ، اس ظلم کا میں گواہ نہیں بن سکتا. تو ہم سے یہ بھول ہو رہی ہے اپنی زندگی کے اندر. یا تو ہم دیکھیں بیٹیاں ہوں یا بیٹے، یہ اللہ کی دین ہے تو ہماری پشت سے. اگر ان باپ کا نام لیا جائے گا تو اس کا جو باپ ہے اسی کا نام، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، اسی باپ کے سلب سے پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، پھر اپنی مرضی سے الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ دینا کہ بیٹیاں پرائی دھن ہیں، ہم نے ان کی شادی کر دی تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ کیا بچوں کی شادی نہیں کرتے؟ کیا بچوں کی شادی پہ پیسے نہیں لگتے؟ کیا وہاں بہت سا سونا نہیں بناتے؟ ان کی شادیوں میں پورے خاندان کو بہت کچھ نہیں دیتے؟ جی بیٹی کو جہیز بنا دیا ہے، کیا بیٹے کو گھر بنا کے نہیں دیا؟ کیا بیٹے کی کفالت اس کے بعد بھی نہیں کر رہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی سخت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک بغیر گناہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، اس کی زندگی پاکیزہ ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں بہت ہی حریص ہے. 1-2 سال نہیں، 70 سال اسی طرح گزر جائیں بالفرض،
اس کے بعد اگر وہ اولاد کے معاملے میں غلط بات کر جاتا ہے تو جہنم میں 70 سال گہرائی میں جا گرتا ہے. اور ہمیں شاید وصیت کی بات سمجھ ہی کبھی نہیں آئی. وصیت کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 پہ اختیار دیا ہے اللہ نے ہر انسان کو کہ جو اس کے ٹوٹل اثاثے ہیں اس کا 1/3 وہ خرچ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، سارے کو نہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بڑا تھا، بیٹیاں 2 ہی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ پیسہ بڑا ہے، سب کچھ ہے، اب دیکھیں آپ میں بیمار بھی ہوں. تو آپ نے فرمایا سعد تیرا دل بیمار ہے، اللہ اسے ٹھیک کر دے گا، فکر نہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے اثاث سے تھوڑے سے رکھ کے باقی سارے خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا 2/3 کر دوں؟ کہا نہیں. کہا نصف کر دوں؟ کہا نہیں. کہا 1/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی زائد ہیں، یہ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے کہ 1/3 بھی وہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس 2/3 دوسرے اثاثے اتنے موجود ہوں کہ اس کی اولاد میں تقسیم ہو تو انہیں کفالت کر جائیں. تو اگر کسی کے پاس ہے ہی تھوڑے اور وہ 1/3 خرچ کر کے اپنی اولاد کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ نیکی نہیں ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ 1/3 جس کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو دے سکتا ہے یا اپنی کسی بیوی کے نام لگا سکتا ہے. کہا نہیں، لا وصیت لوارث. جو شخص وارث بن رہا ہے کسی کا، مرنے کے بعد وہ اس کی جائیداد کا وارث بنے گا تھوڑا یا زیادہ، کہا اسے وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت کس کو ہے؟ غیر وارث کو. جو وارث نہیں بن رہا اسے دے. اور اصل میں یہ 1/3 دینے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے. کوئی بھلائی اور نیکی کا ایسا کام کر جائے، اگر اولاد نہیں بھی کرتی تو یہ اپنے ہاتھ سے کر گیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس طرح بعض جن کے پاس ایک آدھے ہاتھ کا یا 5 مرلے کا مکان ہے، اولاد بہت بڑی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں مسجد کو دے دیتا ہوں 1/3. یہ غلط ہے. انہیں چاہیے، اس کی نیکی یہ ہے کہ یہ سارا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائے تاکہ اس کا معاملہ آسانی اور آسودگی سے ہو. اپنی اولاد کو فقر میں چھوڑ کے جانا یہ کسی صورت درست نہیں ہے. اور یاد رکھیں اگر کوئی انسان اپنی اولاد میں سے کسی کی دشمنی میں آ کے یا ساری اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرتا ہے جس میں وہ وارث بننے والوں کا نقصان ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اپنے ورثے کو ستانا، کسی کو سستی چیز دے دینی یا کسی کے نام ویسے ہی منتقل کر دینا، اور یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس سے اس کے وارث بننے والوں کو نقصان ہو، یہ شخص اپنے لیے کنواں کھود رہا ہے. اس لیے یہ ایک فطرتی بات ہے، انسان کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے. جو فرما بردار ہے اس کی طرف میلان ہوتا ہے، جو تھوڑا سا نافرمان ہے اس کی طرف سے میلان ہٹ جاتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے قانون کے اندر ایک کافروں کی شک ہے، اولاد کو آگ کرنا. اسلام کے اندر آگ کرنے کا تصور نہیں ہے. اولاد جیسے بھی ہے اولاد ہے، وہ اپنی بھلائی اور نیکی کا اجر اس نے اللہ سے لینا ہے. اگر وہ نافرمانی کرے گا، اگر وہ والدین کی اطاعت نہیں کرے گا، اگر وہ والدین کی خدمت اور ان پہ احسان نہیں کرے گا تو اس کی جزا اس کے رب کے پاس ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا، نہ کہ ہم ترازو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے سزا دینے کی شروع کر دیں. اللہ مالک
سورت نساء اس کی آیت نمبر 7 اللہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے خود ہر بات کی تشریح خود کر دی. جی بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے؟ شاید بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں، بیٹی میں تیرا باپ، میں تیری ماں، دیکھو اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ اپنے بھائیوں کے لیے. کس نے حق دیا ہے دستبردار ہونے کا؟ کیا جو انہیں مل رہا ہے وہ اکیلی حقدار ہیں؟ کیا اس کی اولاد کا اس پہ حق نہیں ہے؟ اللہ اگر جس کی جائیداد مل رہی ہے اسے 1/3 سے زیادہ کسی کو دینے کی اجازت نہیں دی تو بیٹی کو مجبور کر کے ساری جائیداد لکھوا لینا کہاں کیا انصاف ہے؟ یا کوئی بیٹی اپنے آپ اپنے باپ کو یا بھائیوں کو لکھ کے دے دے مجھے نہیں چاہیے، کس نے اجازت دی ہے اسے؟ اسی تو اللہ ہی نہیں اجازت دے رہا کہ تم 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتی. ہم کس طرح لکھوا لیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ دوسرے گھروں میں چلی گئی ہیں؟ کیا ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد ہمارے نواسے نواسیاں نہیں ہیں؟ کیا رشتے میں ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے پوتے اور پوتیوں کے لیے اپنے نواسے اور نواسیوں کو ذبح کر دیں تو اللہ ہمیں منصف سمجھے گا؟ صرف بیٹی اور بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، ان بچوں کو دیکھو، جس طرح پوتے اور پوتیاں ہیں اس طرح نواسے اور نواسیاں ہیں، ان کا بھی حق ہے. کیوں چھینتے ہیں ہم؟ کس نے حق دیا ہے ہمیں؟ اور عموماً یہ ہوتا ہے زندگی کے اندر ہی ہم اس تقسیم کو لاگو کرتے ہیں اور بدقسمتی سے ایسے مولوی دستیاب ہیں جو ایسے فتوے بھی دے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کا حصہ ہے تو میں زندگی میں یہی کر رہا ہوں. یاد رکھیں وہ حضرت نعمان بن بشیر والا واقعہ، یہ حدیث، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ اور کلیہ ہے اسلام کے اندر. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اولاد کو دینا چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، برابر بانٹنا ہوگا. بیٹی کا بھی اتنا حصہ ہوگا، بیٹے کا بھی اتنا، اپنا بھی اتنا، اور بیوی کا بھی. اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا بھی برابر، سب کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا. اور یہ انصاف ہے، اس کے علاوہ کوئی انصاف نہیں ہے. وگرنہ ہمیں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے، اور اس میں وصیت یہ ہے کہ ہم یہ لکھ کے جائیں یہ میرے اثاثے ہیں، یہ میری اولاد ہے، جو اللہ نے قرآن میں حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق دیے جائیں. اور یہ واضح کر دینا چاہیے کیونکہ بعد میں جو بچے شامل ہوتے ہیں کاروباروں میں ساتھ، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ میرے بابا نے کیا کیا تھا جی. وہ بیچارہ ساری زندگی اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو برباد کر کے اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ بنا گیا، اور یہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے میرے بابا نے کیا کیا، محنت تو ہماری تھی. اس لیے نئے دور میں ہم اپنے بچوں کو، چونکہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے بچوں کو الگ سے کاروبار کرانے کے بجائے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ جب کسی بچے کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں تو 2 کاموں میں سے ایک ضرور کریں، یا اس کی تنخواہ مقرر کریں یا اس کا کچھ حصہ مقرر کریں. جس طرح کارندگی ہوتی ہے، اگر ایسا کر لیں گے تو کل کو یہ لڑائی نہیں بنے گی. وگرنہ وہ کہے گا یہ میں نے سب کچھ کیا ہے، میرے باپ کا کیا ہے. تو جیسے جیسے کسی بچے کو داخل کریں، کام میں وہ انٹر ہو، تو اس کے کام کے مطابق یا اس کی تنخواہ کو مقرر کر دیا جائے. بے شک جو عام ملازم لیتا ہے اس سے زائد دیں، آپ کے بیٹا ہے. یا اس کے لیے 2 4 5 پیسے اپنے کام کے حجم کے مطابق
اس کی کارندگی مقرر کر دی جائے. باقی جو معاملے بچوں کے چل رہے ہیں وہ باپ چلاتا ہے، لیکن اس بچے کے کام کرنے کی وجہ سے اس کی کارندگی اس کے کھاتے میں جمع ہوتی رہے، تاکہ کل جب تقسیم کا وقت آئے تو یہ نہ کہہ سکے کہ میری زندگی کی محنت کہاں گئی. وہ تو مل رہی ہے اسے. اور ہم رواداری میں ایسا نہیں کرتے، اور اپنے مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی ایک لڑائی چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے ضروری امر ہے کہ ہم اپنے کام کے اندر جب بھی اپنے کسی بچے کو داخل کرتے ہیں، اگر ایک ملازم رکھیں تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں، تو اپنے بچے کو کیوں نہیں؟ اس کا حق اسے ملنا چاہیے، یا اس کی کارندگی اسے ملنی چاہیے، تاکہ کل جب تقسیم کا وقت آئے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے بابا نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. وہ کہے میرے بابا نے میرا حق مجھے دے دیا، جو میں نے کیا وہ بھی، اور جو بابا کی ترکہ ہے وہ بھی مجھے وہی کچھ مل رہا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو دیکھیں ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں، دن رات اپنے ذہنوں کو ٹینشنوں میں مبتلا کر کے، مشقتیں کر کے، اپنے جسم کو ہلکان کر کے یہ اثاثے جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی اثاثے کل کو ہمارے گلے کا پھندا بن جائیں. کیوں کریں ایسا؟ اگر بچے بے انصافی کریں گے تو وہ پھندا اپنے گلے میں ڈالیں، ہم کیوں ڈالیں؟ اگر انصاف کریں گے تو اپنے لیے خیر کریں گے. لیکن یاد رکھیں، جب ترازو انسان اپنے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ میں رہنے دیتا ہے تو پھر بے انصافی نہیں ہوتی. بے انصافی اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کا حق اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اللہ مالک کہتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین ہیں یا قریبی جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، جس طرح مردوں کا حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر. اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اور اس سے اللہ کہتے ہیں وہ کم ہے یا زیادہ، فاللہ اولا بہما، اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. نصیبا مفروضا، اللہ نے حصہ لکھ دیا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس پہ اپنا فیصلہ ٹھوسنا اپنے آپ کو ہلاکت کی دعوت دینی ہے. اس لیے ضروری امر ہے جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے اسے من وعن قبول کر لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فیصلے اللہ نے کیے ہیں؟ آیت نمبر 11 دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم. یہ اس وقت ہے جب باپ فوت ہو جاتا ہے یا ماں فوت ہو جاتی ہے، اپنا ترکہ چھوڑ دیتی. ترکے کا مطلب ہے چھوڑی ہوئی چیز. جب ابھی وہ ہماری ملکیت ہے اسے ترکہ نہیں کہہ سکتے، یہ قانون وراثت ہے. ترکے کیا؟ جو چھوڑا گیا مال ہے. جب وہ زندہ ہے ابھی تو وہ خود مالک ہے، وہ چھوڑا تو نہیں ہے اس نے. اور یاد رکھیں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض بچے ہٹ درمی کے اندر اپنے والدین کو زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا حصہ دے دو. یاد رکھیں اولاد اپنے باپ کی زندگی میں اس سے ایک پائی بھی نہیں مانگ سکتی. اللہ نے یہ حق نہیں دیا اسے، اس کا حصہ ہے ہی نہیں. ابھی اس کا حصہ اس دن بنے گا جب باپ نے ترکہ چھوڑ دیا، باپ مالک نہیں رہا، اب اس کا حصہ ہے، وہ اپنا حصہ مانگے. جب تک باپ زندہ ہے یا ماں کے پاس کچھ اثاثے ہیں، جب تک وہ زندہ ہے اولاد میں سے کسی کو حق نہیں ہے
اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا سرکش ہے، اور یہ کرنے والا انسان اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب بڑوں نے بے اعتدالی کی تو چھوٹے بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ مالک کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، لوگو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے معاملے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو اس رکوع میں چھوڑا ہو کہ دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے۔ اب اس کی تعداد کیا بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، یہ بھی شریعت نے قانون اور قاعدہ کلیہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر کسی کی دو بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، یا دو سے زائد بیٹیاں ہیں، تو وہ بیٹیاں کل ترکے کی مالک نہیں ہیں۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2/3 ہے۔ سارا مال وہ بیٹیاں نہیں لیں گی، اس میں اس کی بیوی کا حق نکال کے 1/8 باقی اس کے بھائیوں کو دے دیا جائے گا۔ اگر صرف بیٹیاں ہیں تو شریعت نے سارے اثاثے بیٹیوں کو دینے کا حکم نہیں دیا۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ہم اپنی زندگی میں سب کچھ بیٹیوں کے نام رجسٹرڈ ہی کر دیتے ہیں کہ تاکہ کل کو کوئی کہہ نہ سکے اور یہ جھوٹ بات لکھتے ہیں اس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ دیکھیں یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف چلیں گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کہا اللہ مالک فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر کسی کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو کہا فَلَهَا النِّصْفُ، اسے نصف، کل ترکے کا نصف ملے گا۔ باقی 1/8 ماں کو دینے کے بعد اس کے بھائیوں کو چلا جائے گا، اگر بھائی نہیں ہے تو بھتیجوں کو چلا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے جو اسبا، جو مرد رشتہ دار ہیں وہ اس کے حقدار بنیں گے، اس کے بھائیوں میں سے بہنیں نہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر وہ مرنے والے کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو ہر دونوں کو 6واں حصہ ملے گا، 6واں ماں کو ملے گا، 6واں باپ کو ملے گا۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو 6واں ہوگا۔ فإن لم یکن لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث، اس کے باپ اور ماں کو 1/3 اس کو ملے گا، 1/3 اس کو ملے گا۔ 1/3 اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی تو ماں باپ کو تیسرا حصہ ملے گا، یعنی دونوں ماں باپ 2/3 لیں گے۔ اگر مرنے والے کی ایک بہن موجود ہے تو پھر ماں کو 6واں ملے گا، باپ کو تیسرا ملے گا۔ اللہ اکبر، ماں کو تیسرا ملے گا، باپ کو 2 ثلث ملیں گے، باپ کو 2 ثلث ملیں گے۔ اس کی وجہ سے ماں کا حصہ اتنا رہا، چونکہ اس کا کوئی اسبا مرد رشتہ دار اور نہیں باپ کے علاوہ، تو باپ کو ایک بحیثیت باپ کے حصہ ملے گا، اور ایک اسبا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کو دوسرا حصہ ملے گا۔
تو اس کی ساری جائیداد 2/3 باپ کو اور 1/3 ماں کو ملے گی۔ اسی طرح فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر کسی کی بیوی فوت ہوتی ہے اور بیوی کوئی ترکہ چھوڑتی ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو خامد کو اس بیوی کے کل ترکے کا نصف ملے گا، باقی بیوی کے بھائیوں کو چلا جائے گا۔ اگر اولاد ہے تو پھر خامد کو اس کا ربع، چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ ہوگا جو کچھ چھوڑا، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، جس کو تقسیم کا حکم دیا ہے پہلے 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلے قرض دو، اس کی وصیت پوری کرو، پھر اس کا ترکہ بانٹو۔ ہم نہ قرض دیتے ہیں نہ وصیت پوری کرتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں سب کچھ، یہ بھی حرام ہے۔ اس نے اگر وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا فرض ہے، اگر وہ وصیت حرام نہیں ہے تو۔ اگر اس نے ایسی وصیت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے تو پھر اس وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض خامد فوت ہوتا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر خامد فوت ہوتا ہے اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر اولاد ہے تو خامد فوت ہو گیا ہے تو بیوی کو 1/8 8واں حصہ ملے گا، باقی اولاد کو ملے گا۔ تو یہ ایک ایک رشتے کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے کی ہے، اور تقسیم کرنے کے بعد کہا تلک حدود اللہ، لوگوں یہ اللہ کی حد ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ کی حدوں کو قائم کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اپنی مرضی کی تقسیم کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو توڑے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس پہ ایسا عذاب مسلط کیا جائے گا غیر مہین جو کبھی ختم نہیں ہوگا، الیاذ باللہ۔ اس لیے ہم ساری زندگی کمائیں بھی حلال، محنت میں بھی شک کوئی نہیں، سارے معاملات بھی درست ہوں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے سب کچھ کریں، تقسیم کے معاملے میں غلطی کر دیں گے تو سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج جو ذہن بن چکا ہے، دیکھیں میرے بعد لڑتے رہیں گے، ہم ٹھیکیدار ہیں کہ لڑے یا آپس میں بیٹھیں؟ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے کر دی، ہماری ذمہ داری تھی ان کو بچپن میں کفالت کریں، ہماری ذمہ داری تھی انہیں تعلیم دلائیں، ہماری ذمہ داری تھی انہیں اچھا مسلمان بنائیں، ہماری ذمہ داری تھی ان کی شادی کر دیں، آگے ان کی قسمت ہے۔ کیا ہمیشہ کے لیے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم اگر اپنا سوچیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے باپ ایک پائی چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اللہ نے انہیں بہت کچھ دے دیا،
کتنے لوگ ہیں جن کے آبا نے، جن کے والدین نے انہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کے اثاثے چھوڑے، آج وہ ایک پاؤ دال کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے۔ دو چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق کی تقسیم بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ایک یہ، اگر ہم چاہیں بھی، جسے اللہ ذلیل نہیں کرنا چاہتا، ہم سارے مل کے بھی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے ہم دنیا کے سارے انسان اس کے مددگار بن کے کھڑے ہو جائیں تو اس کی عزت کو قائم نہیں رکھ سکتے جب اللہ کی مرضی اسے ذلیل کرنے کی ہو گئی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، رزق یہ بھی انسان یاد رکھے، یہ اس کی اپنی کوششوں سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ اسے اللہ مالک نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہے دیتا ہوں۔ اور ہم کیسے عجیب ہیں، رزق حرام سے خوبصورت مکان بنا کے ھذا من فضل ربی رکھ دیتے ہیں، اور اسے پڑھ کے ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر کسی کو سمجھ کے دے دیتے ہیں، ہاں ایک جگہ یہ بھی فرمایا، بعض اوقات ترس آتا ہے، میرا فلاں بچہ یہ کمزور رہ گیا ہے، اس کی کچھ اعانت ہونی چاہیے۔ اس میں ایک صورت ہے، جتنے وارث بننے والے ہیں آپ ان سے، آپ خود یا کسی کے ذریعے یہ اس بات کا وعدہ لیں، پوچھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کی کچھ اعانت کر دوں۔ اگر وہ خوش دلی سے سارے ایگری ہوں تو پھر کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ کہا کو غریب ہے یا امیر، فاللہ اولی بہما، یہ اللہ کو پتا ہے کیا کرنا ہے۔ آج جسے غریب سمجھ رہے ہیں، کل اس کا معاملہ کیا ہوگا، اور جنہیں ہم بڑا اچھا خود مختار خود کفیل سمجھ رہے ہیں، کل کو ان کے معاملے کیسے الٹ جائیں گے، یہ کس کو پتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس ترازو کو ہم اپنے ہاتھ میں مت پکڑیں۔ جو حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس کو مت استعمال کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، لوگوں تمہاری اولاد کے معاملے میں اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، اس وصیت پہ عمل کرو، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی اس میں خیر ہے۔ اب یہاں پہ ایک عقلی دلیل بھی سوچیں، اگر ہم خود تقسیم نہیں کرتے، وقت آنے پہ جو کسی کا حق ہے اسے مل جاتا ہے، کسی کو باپ پہ گلہ تو نہیں ہوگا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں غریب ہوں یا امیر، جو میرا حق تھا مجھے مل گیا، تو باپ تو سب کے لیے برابر چھوڑ کے گیا نا۔ تو ایسے حالات میں سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو جب ہم خود تقسیم کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو جن کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی میرے بابا نے مجھ سے زیادتی کی ہے، پھر اس کے دل سے اچھی بات نہیں نکلے گی۔ یہ ہم نے اپنے لیے خیر نہیں، اپنے لیے برا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں پھر عرض کروں گا،
آج کے حالات کے مطابق کل اپنی اولاد کو ایک دوسرے سے کے سامنے کھڑے ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ آج اپنے بچوں کو اپنے کاموں میں داخل کر رہے ہیں تو اس بچے کی تنخواہ یا حصہ مقرر کر دیں، تاکہ کل تقسیم کے وقت یہ جھگڑا نہ بنے کہ میں نے سارا کچھ کمایا تھا۔ اگر کسی نے محنت کی ہے تو اس کا حق اسے مل گیا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک صورت آخری یہ بھی عرض کر دو، ذہن میں آ گئی۔ بعض اوقات بعض خاندانوں میں سے ایک فرد باہر چلا جاتا ہے، وہ اپنی محنت اور مشقت کی کمائی اپنے ماں باپ کو بھیجتا رہتا ہے۔ ماں باپ بڑی فراخ دلی سے اڑا دیتے ہیں، خود یا اپنی اولاد میں۔ دیکھیں، خود اپنا استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں، کہ اس کا بیٹا ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے سے حصہ لیا، لیکن فراخ دلی کے ساتھ اس کی ساری دولت کو اڑا دینا، جب وہ اپنی ساری جوانی گزار کے بڑھاپے میں اپنے گھر آتا ہے تو اس کے پلے پھر کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ جب تک تو بچے چھوٹے ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری وہ ادا کرتا ہے، کرنی چاہیے، لیکن جب وہ بڑے ہو گئے تو ماں باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی گلے کو کاٹ کے اپنے دوسرے بچے کو دیتا رہے۔ اس لیے یہ ایسی باتیں ہیں نا انصافی کی جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے روزانہ ہم یہ خبر سنتے ہیں، بھائی نے بھائی کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا۔ یہ خباثتیں اسی وقت ہوتی ہیں، ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، اللہ کی حدود کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ترازو اللہ نے اپنے ہاتھ رکھا ہے ہمیں اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کے فیصلے کو من وعن قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، ایک صورت اور بھی ذہن میں آئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک مکان یا کچھ ترکہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیٹیاں شادی ہو کے اپنے اپنے گھر میں ہیں، بچے اس مکان پہ قابض ہیں، اور وہ مکان کو بیچتے نہیں ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم کہاں جاتے ہو یا کہاں نہیں۔ مرنے کے فوراً بعد جن کا حق ہے ان تک ان کا حق پہنچانا یہ عدل ہے، ان کے حق کو روکنا یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ کو کسی صورت پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے۔ ایک بھائی نے کہا ہے میری پھوپھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے اپنی بہن کے لیے آپ سے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رشتے کے لیے اچھا سبب بنائے۔ ایک بھائی نے کہا میری شادی کو تقریباً 16 سال ہو گئے، دعا کرے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ جنہیں بھی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا ہے اللہ ان والدین کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری جاب چلی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور مجھے اچھی جاب دے دے، اللہ ہر بے روزگار کو اچھا روزگار نصیب فرمائے۔
ایک بھائی نے کہا میرے ماموں باہر جرمنی میں ہوتے ہیں، ان کا علاج آج کافی، آپ سے التماس ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کے لیے رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا اس مدرسے کا طالب علم میرے والد صاحب کے ہاتھ کی انگلیاں مشین میں آنے کی وجہ سے کٹ گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا ایک دوست جو عرصہ 15 سال سے ہم دونوں اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، وہ کاموں کی سے آتا تھا، بہت پرہیزگار اور 5 وقت کا نمازی پابند تھا، اور وہ اور اس کا باپ بجلی کا کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئے۔ آج میں اکیلا آیا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے اور اس کے والد کے لیے دعا کریں۔ یہ میں نے اخبار میں بھی خبر پڑھی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ گلفام صاحب کون ہیں، مجھے میسیج بھی آیا تھا، تو اللہ مالک ان پہ رحم فرمائے۔ یہ ان کا باپ چھت پہ گیا تو وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے موٹر بند کرنے گیا یا موٹر چلانے کے لیے، اخبار میں یہی خبر پڑی تھی۔ تو کافی دیر جب باپ نہ آیا تو بیٹا اوپر باپ کو دیکھنے کے لیے گیا، جا کے اسے پکڑا تو اسے بھی کرنٹ لگ گئی، دونوں باپ بیٹا فوت ہو گئے۔ اللہ مالک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کا خود کفیل بن جائے، اللہ انہیں صبر جمیل سے نوازے، اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، اے اللہ انہیں جنت میں بہتر جگہ عطا فرما، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ان باپ بیٹوں پر رحم فرما، اور بھی جو مسلمان بھائی یا بہنیں فوت ہو چکے اللہ سب پہ رحم فرما۔ یہ ایک بھائی نے کہا میں نے اپنی بہن کی شادی کی، ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے، اس کا خامد اسے گھر والے بہت تنگ کرتے ہیں، بہن گھر آ گئی ہے، طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں، اے اللہ اس بیٹی پہ رحم فرما، اے اللہ اس کے سسرال والوں کے دلوں کو نرم کر دے، اے اللہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں بیٹیوں پہ اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ یہ بیٹیاں قدر کرنے والی چیز ہیں، اللہ ان بیٹیوں کی قدر نصیب فرما، اے اللہ تو رحم الراحمین ہے، ہر بیٹی جو پریشان ہے کسی بھی وجہ سے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک بھائی نے کہا ایک شخص میرے پیسے لے کر بیٹھ گیا ہے، اس سے کام کرتا تھا، بہت پریشان ہوں، جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں مکمل نہیں ہوتا، اللہ مالک ہر پریشان مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا میرا سوال یہ ہے ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنی چاہیے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا فرض ہے وغیرہ، اگر اس دوران آپ کی موت ہو جائے تو آپ شہید ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے عزیز بھائی، اگر تو عزت اور آبرو کا مسئلہ ہو تو ضرور مزاحمت کریں، وگرنہ انشاءاللہ پیسہ اللہ آپ کو دے دے گا، تو اس کے لیے آپ اس بدبخت کے ماتھے نہ لگے تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے۔ پاکستان پینٹ والے عطا اللہ کا نواسہ جو رضاء الہی سے وفات پا چکا ہے، ان کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، ان کی رہائش محلہ اسلام پورہ گلی نمبر 6۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ پچھلے جمعے تبلیغی جماعت پر آپ کا الزام کچھ مناسب نہیں لگا، حقیقت بات ہے کہ اگر میں نے کہا ہے تو دکھ کے ساتھ کہا ہے، اور میں نے سب کو نہیں، میں نے کہا بدقسمتی سے یہ کام جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے، میں جو ان کے مخلص لوگ ہیں ان کا احترام کرتا ہوں، تہ دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن ایک واضح پروف ایک نہیں 10 ایسے چیزیں بتا سکتا ہوں، بدقسمتی سے وہ سارے کے سارے معاملے کے تانے بانے وہاں جا کے ملتے ہیں، اور یقین مانیے کہ اس دکھ کے ساتھ یہ بات کہی کسی کی مخالفت میں نہیں، اگر میں یا میرے کوئی بیٹا یا میری جماعت کا کوئی فرد بھی غلط کرے گا میں اسے بھی غلط کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اس نے اچھا کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگوں پہ توجہ دینی چاہیے،
ان سے صرف نظر کرنا یہ ان کے ذمہ داروں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی صفوں سے ایسے گندے لوگوں کو نکالیں تاکہ وہ بدنامی سے بچ سکیں۔ آخری عرض یہ ہے کہ پورا ملک یہ بینکوں کے اندر جو پیسے رکھتے ہیں ان کے پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس پہ مضطرب ہے، پریشان ہے۔ اگر اداروں کے پیسے پاس رکھیں تو دامن آلودہ ہوتا ہے، بینکوں میں رکھیں تو حکومت نے مشکل کر دی ہے۔ میں حکومت وقت سے عرض کروں گا، ان لوگوں نے تیسری مرتبہ آپ کو حکومت کے تخت پہ بٹھایا ہے، ان لوگوں پہ ظلم نہ کرو۔ اگر ان کے ذہن بدل گئے تو تمہاری طرف سلام لینے والا یا تمہارے لیے محبت کے جذبات رکھنے والا تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ روزانہ ایک ہی بکواس کی جاتی ہے، ٹیکس چور۔ آپ کوئی ایک پروڈکٹ بتا دیں، کوئی ایک یوٹیلیٹی بل بتا دیں جس پہ ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ جو جتنی بجلی خرچ کرتا ہے اس پہ جنرل سیل ٹیکس بھی دیتا ہے، دوسرا ٹیکس بھی دیتا ہے۔ اگر ہم دوائی لے کے آتے ہیں اس پہ دونوں ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر چائے کی پتی لے کے آتے ہیں علی حاصل قیاس کوئی بھی پیکنگ میں چیز لے کے آتے ہیں اس پہ ٹیکس پہلے دیتے ہیں بعد میں خریدتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ دیتے ہیں، چور کون ہے؟ چور تو آپ لوگ ہو۔ یہ ہمارے ملک کی بیوروکریسی ہے جو خناس پالیسی ایسی بناتے ہیں کہ ہر وقت لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر کے رشوت کی حرام کمائی کو اکٹھا کیا جائے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے، آپ کاروباری لوگ ہیں، بعض کے کاروبار ایسے ہیں وہ 0.01% بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی ٹرانزیکشن بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی کمائی کی ریشو یہ نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے سب کو ایک ہی لائن پہ کھڑا کر دیا ہے، یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ اور لوگوں کو کام کرنے دو، اسی سے ملک کا فائدہ ہوگا۔ اگر لوگوں پہ ان کی زندگی کو تنگ کرو گے تو تم بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ تو اس لیے میں ان سارے لوگوں کی وساطت سے آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ اپنی ذلت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جس رستے کو اختیار کیا ہے، پہلے بھی 2 دفعہ انہی رستوں کی وجہ سے تم یہاں سے گئے تھے، اور آج بھی اپنے لیے برا رستہ منتخب نہ کرو۔ اور اللہ کا اصول ہے، زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ جب زمین والوں پہ رحم نہیں کرو گے تو اللہ کبھی رحم نہیں کرے گا۔ یہ بیوروکریٹس بھی سن لیں اور حکومت وقت بھی سن لیں۔ ہمیشہ یہی سنا کہ فلاں شخص فلاں بیماری میں اذیت اور کربناک موت مر گیا۔ جس طرح لوگوں کو تڑپاتا رہا، اللہ دنیا کو دکھا دیتا ہے۔ ہمیں نہ سمجھ آئے تو ہماری مرضی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نصیب فرما، اللہ ان کے دلوں کو لوگوں کے لیے نرم کر دے۔ اے مالک الملک، ہر تقریباً 70 سال کے قریب عرصہ ہو چکا، آج تک اس وقت سے لے کر لوگوں اور حکمرانوں کا کلیش ہی چل رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے کوئی اچھا رستہ نکال دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کا رستہ کھول دے، اے اللہ ہمیں رحم دل حکمران عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر ان کے دلوں میں رحم آ سکتا ہے تو ان کے دلوں میں ڈال دے، وگرنہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما جن کے دلوں میں رحم ہو۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ ان لوگوں پر رحم کر دے، اے اللہ ہماری ان مصیبتوں کو ٹال دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہماری تنگ دستیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔